یہ ہمارے دوسرے سمسٹر کے کمپلیمنٹری پرچہ صحافت پر تیار کیا گیا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج یہاں پر عوامی ذرائع ابلاغ اور اس کی قسمیں اس پر بحث کریں گے۔ عوامی ذرائع ابلاغ سے مراد ماس میڈیا ہے، یعنی ماس میڈیا کسے کہتے ہیں؟ ماس میڈیا وہ میڈیا ہے جس میں بہت سارے لوگوں تک ایک ہی وقت میں یا کم سے کم وقت میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے جو میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اسے ماس میڈیا کہتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے میڈیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اخبار ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اس طرح مختلف میڈیا ایسے ہے جس کے ذریعے ہم خبروں کو یا پیغام کو دوسروں تک دور جگہوں تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، مختلف لوگوں نے اس کی مختلف قسمیں بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سائبر میڈیا، سمعی میڈیا، بصری میڈیا، سمعی و بصری میڈیا اس طرح بھی تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی وہ کس طرح کی ہے، اس کا کام کاج کس طرح کا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ان سب کو دیکھ کر اس کو مختلف خانوں میں بانٹا گیا ہے۔ آج ہم پہلے بات کریں گے جو پرانے زمانے میں کس طرح یہ جو پیغام کو لکھا جاتا تھا۔ عوامی ذرائع ابلاغ اس میں وہ تمام تر میڈیا کا شمار ہوتا ہے جو ہم وقت ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عوامی ذرائع ابلاغ کو ہم مختلف خانوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سمعی میڈیا، بصری میڈیا، سمعی و بصری میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ۔ یہ تمام میڈیا آج کل لوگوں کو نت نئی جانکاریوں سے واقف کرانے کے لیے یا واقف کرانے کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس میں ایک اہم میڈیا ہے پرنٹ میڈیا، جس میں ہمارے جو روزنامے، ڈائری، نیوز پیپر، رسالے، ہفتہ وار، اس طرح بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے ترسیل و ابلاغ کو بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے یعنی کاغذ ایجاد کرنے سے پہلے لوگ چٹانوں پر، راکس پر، پتھر کی سیلوں پر، پیڑ کی چھالوں اور پتوں پر لکھتے تھے۔ اس زمانے میں کسی چیز کی کاپیاں تیار کرنا آج کی طرح نہیں ہوتا تھا، بہت ہی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ آج ہمارے پاس زیروکس مشین ہے اور دوسری جو سہولیات ہے، پرنٹ ہم نکال سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری سہولتیں ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ کاپی آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کاغذ ایجاد کرنے سے پہلے یا ایجاد کرنے کے بعد بھی، یعنی جب تک یہ کاغذ وہ اتنا عام نہیں تھا اور پرنٹنگ مشین اتنا عام نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں لوگ چٹانوں پر، پتھر کے سلوں پر، پیڑ کی چھالوں پر، پتوں پر لکھتے تھے۔ اس زمانے میں کسی چیز کی کاپیاں تیار کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ فیلڈر نے 1800 عیسوی میں پتھر کی سیلوں کے ذریعے چھپائی کا طریقہ ایجاد کیا، جسے لتھوگرافی کا نام دیا گیا۔ 1811 عیسوی میں اسٹیم انجن کی ایجاد ہوئی تو اسے بھی چھپائی کے مشین میں استعمال کیا گیا۔ ایک گھنٹے میں 1000 اوراق کی رفتار سے چھپائی ہونے لگے۔ ایک گھنٹے میں 1000 اوراق صفحات،
اس کے حساب سے اسی رفتار کے ساتھ 1 گھنٹے میں چھپائی کا کام شروع کیا گیا۔ بجلی کا استعمال، اس میں بعد میں بجلی آ گئی، بجلی کی جب ایجاد ہو گئی تو اس مشین کے ساتھ بجلی کا استعمال کرنے لگے، اور بجلی کے ذریعے، بجلی کے استعمال سے اس میں مزید ترقی آ گئی، تیزی آ گئی۔ 20ویں صدی میں فوٹو آفسیٹ کی چھپائی نے، فوٹو آفسیٹ پریس شروع کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو فوٹو آفسیٹ پریس ہے وہ آنے کے بعد ٹائپ حروف کی چھپائی شروع کر دی، یعنی ٹائپنگ کی گئی جو حروف ہے اور اس پر چھاپنا شروع کیا گیا۔ اس سے بہت زیادہ کاپیاں تیار کی گئی۔ سائنسدانوں نے اس دوران ٹیلی گراف، فیکس، ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد کی گئی۔ یہ جو ٹیلی فون، ٹیلی گراف، فیکس، اس طرح کی جو مشین ہے جس کے ذریعے پیغام کو یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جانا یا اخباری اداروں تک خبروں کو پہنچانے میں صحافیوں کے لیے بہت مددگار ہو گیا، رپورٹر کے لیے بہت مددگار ہو گیا۔ اس کے ذریعے تازہ خبریں پہنچانا بھی آسان ہو گیا۔ اس سے بھی پرنٹ میڈیا کو بہت فائدہ پہنچا، نہ صرف پرنٹ میڈیا کو بلکہ تمام تر میڈیا کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچا، لیکن اس زمانے میں زیادہ پرنٹ میڈیا تھا اور اس وجہ سے ہم لوگ اس کی بات زیادہ کر رہے ہیں۔ خبروں کو جمع کرنے میں اور بیچنے میں سہولتیں پیدا ہو گئی۔ تازہ ترین خبروں سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ثابت ہوا۔ صحافت کے ذریعے خبر، اطلاعات یعنی جانکاری، معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائی جاتی ہے۔ صحافت نہ ہو تو عوام دنیا میں نت نئی ہونے والی تبدیلیوں سے واقف نہیں رہتے، یعنی بے خبر رہ جائیں گے۔ اس وقت تحریری صحافت کا مقابلہ، آج کل کے زمانے میں تحریری صحافت کا یعنی جو روزنامے ہے وغیرہ جو پرنٹڈ میڈیا ہے، اور اس کا مقابلہ، کمپٹیشن ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن عام ہونے کے باوجود بھی، یعنی ہر کسی کے پاس ہے، یا اس کی سہولت ہمیں جو آج کل کے جو موبائل فون ہے اور اس پر بھی یہ سب ہمیں مل سکتی ہے آسانی سے، مطلب اس کا استعمال آج کل عام ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی تحریری صحافت کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو امتحان میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن عام ہونے کے باوجود بھی تحریری صحافت کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، اس پر بحث کیجیے۔ یہ آپ لوگ اسائنمنٹ کے طور پر اس سوال کا جواب لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریر کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس میں چھپی ہوئی خبر کو، اخبار کو محفوظ رکھنا، ثبوت کے طور پر پیش کرنا آسان ہے۔ یعنی اخبار جب بھی ہمارے دل میں آ جائے، شوق آ جائے، فرصت آ جائے، اس وقت ہم لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو خبر شائع کیا گیا ہے اس کو ہم کسی دوسروں کے سامنے بھی ثبوت کے طور پر آسانی سے پیش کر سکتے ہیں، اس کو محفوظ رکھنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح جتنی بار جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار ہم چاہتے ہیں اتنی بار ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ گرچہ اخبار رسائل جیسے پرنٹ میڈیا سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو خواندہ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی صحافت کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر صحافت سے مراد پرنٹ میڈیا ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے اور نہ کم ہوگی۔ یہ بھی امتحان میں سوال کے لیے آ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک کوٹنگس دیا جا سکتا ہے، اس پر بحث کیجیے۔ یعنی
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद भी सहाफ़त की अहमियत कम नहीं हुई है और न कम होगी। इस पर बहस कीजिए। इसका भी जवाब आप लोग अपनी तरफ से लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। प्रिंट मीडिया की तारीख। सहाफ़त की तारीख तबाअत यानी छपाई की ईजाद से पहले ही शुरू हो गई थी। शुरू में हाथ से लिखकर लोगों तक खबर पहुंचाए जाते थे। मोहम्मद अतीक सिद्दीकी साहब के मुताबिक हजरत ईसा मसीह से पहले यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 751 बरस पहले रोमन राज में, रोमन एम्पायर में, वहाँ पर रोज़ाना एक कलमी अखबार या एक कलमी खबरनामा जारी किया जाता था, जिसमें सरकारी इत्तलात और जंगी खबरें होती थी। इस कलमी खबरनामे को एक्टा कहते थे। जदीद अखबार नवीसी की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1566 ईस्वी में वेनिस शहर में यह तरीका आम था कि एक शख्स आम शाहराह पर, पब्लिक हाईवे पर, जो जहाँ पर लोग ज़्यादा जमा होते हैं, वहाँ पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में यानी ऊंची आवाज़ में लोगों को उनकी दिलचस्पी की खबरें एक कलमी मुसव्विदा से यानी वो एक पेपर पर कलम से लिखकर उसको पढ़कर सुनाया जाता था। ये मुसव्विदा हुकूमत की, गवर्नमेंट की निगरानी में तैयार किया जाता था। जो लोग इन खबरों को सुनना चाहते थे या सुनते थे, वो उनसे एक एक गज़टिया वसूल किया जाता था। यानी उस वक्त ये जो गज़टिया है वो उस वक्त का राइज एक छोटा सा सिक्का था, कॉइन्स था। उसकी मुनासिबत से गज़ट का लफ्ज़ ईजाद हुआ, जो आजकल सरकारी ऐलान नामे के माने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में भी खबरनामों का रिवाज शुरू हुआ। 16वीं सदी में अंग्लिस्तान में ये रिवाज था कि जब कोई अहम वाक़या होता जिससे अवाम का कुछ ताल्लुक होता तो हुकूमत एक खबरनामा जारी करती, उसे न्यूज़ शीट कहते थे। ये भी कलमी होता था। यानी यहाँ पर आप लोगों से कुछ सवाल ये भी आ सकता है कि जो अखबार नवीसी की तारीख उस पर रोशनी डालिए, ये हो सकता है। पहला मतबूआ अखबार खबरनामा 1609 ईस्वी में जर्मनी में जारी किया था, जिसका नाम ए विसा रिलेशन ऑनर था। उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में अखबारात शाये होने लगे। हिंदुस्तान में छापे खाने की ईजाद से पहले खबर रसानी के मुख्तलिफ तरीके यहाँ पर भी मुरव्विज था। यहाँ के हर राजा और बादशाह मुल्क से और मुल्क के बाहर से अपने मुखबिरों, अपने एजेंट या मुखबिर खबर पहुँचाने वाले, इस तरह के जो मुखबिर है, उसके ज़रिए खबरों को इकट्ठा करते थे। इसी तरह राजा खुद अहम वाक़यात को लिखवाते भी थे। मुग़लों के ज़माने में अखबार नवीसी और वक़ाई निगारी यानी वाक़या लिखना, उसको फ़रोग़ हासिल हुआ। यानी उस वक्त वहाँ के जो बादशाह थे, राजा लोग थे, उन लोगों ने इस तरह के जो अहम वाक़यात को लिखवाते थे। उस वक्त खुफिया नवीस यानी खुफिया तौर पर चोरी चुपके जो वाक़यात को लिखवाना और उसी तरह लिखवा कर इनको पहुँचा देना, यानी राजा बादशाहों तक पहुँच जाने वाले लोग। और वक़ाई नवीस वाक़े को लिखने वाले वगैरह, इन लोगों के ज़रिए खबरें हासिल की जाती थी।
औरंगजेब के ज़माने में शाही महल के लिए रोज़ाना एक कलमी अखबार जारी करते थे। उसकी कॉपियाँ दूर दराज के अमीरों को भी भेजी जाती थी। मुगल अहद के कई सौ कलमी अखबार लंदन में वाक़ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में महफूज है। हिंदुस्तान में मतबूआ यानी प्रिंटेड अखबार उसकी शुरुआत एक अंग्रेज जेम्स अगस्टस हिक्की ने हिक्कीस गज़ट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाने जाते हैं, के नाम से 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जारी किया। ये अंग्रेजी अखबार 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हफ्त रोज़ा यानी वीकली था। उर्दू का पहला मतबूआ अखबार जामे जहानुमा माना जाता है, जो 1822 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये अखबार बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता। इस अखबार 2 हिस्सों में तकसीम थे। इसमें एक हिस्सा जहाँ खबरी हिस्सा, जहाँ खबर शाये होते थे, और दूसरे हिस्से में गैर खबरी हिस्सा। गैर खबरी हिस्से में जहाँ खबर नहीं होती थी, फिर भी उसमें जो कॉलम निगारी और उस तरह के जो एडिटोरियल वगैरह भी शाये होता था। सहाफ़त से जुड़ी हुई एक अहम लफ्ज़ खबर भी है। यानी हम लोग हमेशा कहते हैं न्यूज़, खबर। ये जो खबर का लफ्ज़ उर्दू में न्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये खबर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिससे अखबार का लफ्ज़ बना है, जिसे आजकल हम लोग अखबार यानी रोज़नामे के न्यूज़पेपर के नाम से के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका माना आगाही, जानकारी वगैरह के है। खबर क्या है, उसकी कोई जामे तारीफ तो वज़ा नहीं हुई है। मिज़ाही अंदाज में ये कहा जाता है कि अगर कुत्ता आदमी को काट लिए तो ये खबर नहीं है, मगर आदमी कुत्ते को खाए तो ये खबर है। यानी यहाँ पर कुत्ता आदमी को काटना वो एक मामूली सी बात है, ये तो हर जगह होता ही रहता है या कभी कभार होता ही रहता है, ये कोई बड़ी खबर नहीं रहती, जिसको लोग ज़्यादा शौक और ज़ौक़ से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर कोई आदमी कुत्ते को खाए तो ये खबर बन सकती है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं होती है। इसी वजह से इसमें लोगों की दिलचस्पी रहती है। इस तरह की गैर मामूली, लोगों में शौक रहने वाली चीज़ों को खबर कहलाते हैं। सहाफ़त के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए या मुअस्सर तरीके से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहाफ़ी को सामीन, नाज़रीन या क़ारीन के मिजाज, रस्म व रिवाज, एतक़ादात, तहज़ीब व सक़ाफ़त, माहौल, ज़रूरियात, उनके मुआशरती सूरत हाल वगैरह के बारे में भी आगाही होनी चाहिए। सामीन, नाज़रीन, क़ारीन की नफ्सियात और जज्बात से वाक़फ़ियत भी होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ तरसील के तरीके भी बदलना चाहिए, वरना लोग चैनल बदल दिया जाएगा या ऑफ कर दिया जाएगा, तब तरसील का मकसद पूरा नहीं होगा। अवामी तरसील अवामी ज़राए अबलाग और बरकी ज़राए मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए खबर को दूसरों तक पहुंचाना, खबरों को सामीन या नाज़रीन तक पहुंचाना आसान है।
بہت کم وقت میں ہم لوگ پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اور اسی طرح جو سائبر میڈیا ہے، بہت سارے ہیں۔ اس کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کی ابتدا بنیادی طور پر ٹیلی گراف سے ہوئی ہے۔ ٹیلی گراف میں تار کی لائن اور بجلی کے ذریعے صوتی اشارے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے۔ اس کی ایجاد ساموئل ایف بی موسل نے کی۔ اس کے ذریعے پہلا پیغام، ٹیلی گراف کے ذریعے پہلا پیغام واشنگٹن سے بالٹیمور بھیجا گیا۔ اس کا جواب بھی موصول ہوا۔ یہیں سے تیز رفتاری کے ساتھ خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے لگے۔ ٹیلی گراف میں اشاراتی پیغام کو دور دور تک بھیجنے کا مظاہرہ ہوا تو اس کو دیکھا تو دوسرے ملک کے سائنسدانوں نے بھی کوشش کی کہ انسانی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو بہو کنٹینیوسلی پہنچا دیا جائے۔ اس میں اسکاٹ لینڈ کا باشندہ گراہم بیل کو 1876 عیسوی میں کامیابی ملی، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ زمانہ گزرتا گیا، سائنس کی ترقی نے ٹیلی فون کو وائرلیس میں تبدیل کر دی۔ اٹلی کے ایک 21 سالہ نوجوان، آپ لوگ جانتے ہیں مارکونی کے نام سے، انہوں نے 1894 عیسوی میں ٹیلی گراف اور اس وقت کے تمام تر ایجادات کو ملا کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر کے ریڈیو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے ذریعے آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجا جا سکتا تھا۔ ریڈیو کا شمار الیکٹرانک میڈیا میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تازہ ترین خبریں لوگوں تک پہنچانا آسان ہے۔ ریڈیو میں خبروں کے علاوہ مختلف پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیو ٹاک، انٹرویو، بحث و مباحثہ، کوئز، شاعری یا گانے، ریڈیو ڈرامہ، ڈاکیومنٹری، فیچر، رپورٹ، نیوز یا خبر، تبصرہ، فلمی گانے، فون ان پروگرام وغیرہ۔ ریڈیائی تحریر گفتگو یا بات چیت کا ذخیرہ ہوتی ہے، یعنی ریڈیو میں جو پروگرام ہوتی ہے وہ ہم تک کس طرح پہنچتے ہیں، وہ گفتگو یا بات چیت کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون پیش کر رہا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، کس انداز میں بات ہو رہی ہے، کیا جذبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آوازوں کا ایک کھیل ہے۔ ریڈیو میں ریڈیو پروگرام سننے والوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ ان سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ریڈیو میں پیش کرنے والی گفتگو اصل میں تحریر ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو گفتگو کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریڈیو میں پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اہم نکتوں کو، امپورٹنٹ پوائنٹس کی فہرست لسٹ تیار کی جاتی ہے، بعد میں اسے ترتیب دی جاتی ہے۔ سامعین کو سامنے رکھ کر اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے، یعنی سامعین سے گفتگو کرتے ہوئے اسی انداز میں اس کے لیے جو اسکرپٹ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے انہی کے مطابق زبان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بصری ابلاغ۔ اب ہم لوگ ویژول میڈیا کی طرف آتے ہیں۔ ویژول میڈیا میں آپ لوگ جانتے ہیں ٹیلی ویژن ہے اور اس طرح کی جو بہت سارے میڈیا ہے وہ سب آ جاتے ہیں۔ بصری ابلاغ وہ ذرائع ابلاغ ہے جس کے ذریعے ہمیں خبریں اور پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن
سینما، فلم اس کی اہم مثالیں ہیں جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ آج ٹیلی ویژن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، جس نے زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبار کے مقابلے میں جدید ترین ہے، ماڈرن ہے۔ آج ٹیلی ویژن سب سے مؤثر اور طاقتور ذرائع ابلاغ بھی ہے۔ ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز سب سے پہلے 1920 عیسوی میں ہوا۔ یہ تجرباتی طور پر کی گئی تھی۔ ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹر ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنی بات تصویر، اشارے، آواز کی صورت میں ہم تک پہنچاتے تھے۔ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہمیں دیکھیں گے ہندوستان میں ٹیلی ویژن نشریات کی مختصر تاریخ وغیرہ۔ شکریہ۔